ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، اور اگر کہیں نظام ہو سن رہی ہو تو ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر اور جملہ اہل ایمان پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ محض اپنے فضل سے اس نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے. اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم نے کوئی اپلیکیشن یا کوئی درخواست نہیں لگائی. یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے کہ اس نے ہمیں مومن گھرانے میں پیدا کیا اور یوں ہم آٹومیٹک سب صاحب ایمان ہو گئے. اس پر اللہ کا جتنا ہم شکر گزار ہوں کم ہے. پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انتخاب سے، اپنے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا ہے. یہ خود اور ایک نعمت ہے. اور آپ کے توجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا ہوئی ہے، جو کتاب ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے. اس میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل موجود ہے. وہ کسی زمانے کے ساتھ، کسی قرن کے ساتھ خاص نہیں ہے. قیامت تک کے لیے یہی قرآن عظیم اب کتاب ہدایت ہے، روشنی ہے. اسی سے ہمیں تمام مسائل کا حل ملے. آج ہم اور آپ پوری امت مسلمہ جن حالات سے دو چار ہے اس کا حل بھی قرآن کریم ہے. ان حالات پر مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اخبارات آپ پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ زیادہ ہیں. ملک سلگ رہا ہے، حالات بہت بے چین کن ہے. ہر مسلمان خوف زدہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا. ان پر مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، ان کو آپ جانتے ہیں. لیکن ان حالات کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے. اسی کے تعلق سے میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، تمام مسائل کا حل ہے. اس میں ہر مشکل کی اس میں مشکل کشائی موجود ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خاص وصیت فرمائی، کتاب اللہ کو، سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑے رہے. اس کا ایک پس منظر ہے چھوٹا سا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں. انصار اور مہاجرین سب کو خطرہ لگا ہوا ہے کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. بیماری روزانہ بڑھتی جا رہی ہے، حالات نازک ہوتے جا رہے ہیں. تو انصار کو بھی یہ خطرہ لگ رہا ہے، مہاجرین کو بھی یہ ڈر لگ رہا ہے. لیکن ایسی بات کو منہ پر لائے تو لائے کیسے؟ لیکن دل میں سب خطرہ محسوس کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں. ایک دن کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت سعد اور کچھ مہاجرین
چلے آ رہے تھے، درمیانے راستے میں یا مسجد کے ایک گوشے میں کچھ انصار بیٹھ کر رو رہے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے دل کی بات سامنے رکھ دی کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی بیماری سے یہ خطرہ لگ رہا ہے، کہیں حضور ہمیں جدائی کا ڈاک نہ دے دیں، کہیں آپ رخصت نہ ہو جائیں. یہ احساس ہو رہا ہے، اس لیے رو رہے ہیں. یہ بات تو مہاجرین کے دل میں بھی تھی، لیکن وہ کہنا نہیں چاہتے تھے، اپنی زبان پر یہ بات نہیں لانا چاہتے. وہ لوگ اندر حجرے میں تشریف لے گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے عیادت فرمائی اور تذکرہ کر دیا کہ مسجد کے اس گوشے میں انصار بیٹھ کر رو رہے ہیں اور ان کو آپ کی جدائی کا احساس ہو رہا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ غلط سمجھ رہے ہیں اور ابھی تو میں بہت حیات رہنے والا ہوں، تمہارے درمیان رہوں گا، ایسا کیوں اداس ہو رہے، ایسا کچھ نہیں فرمایا. بلکہ روایت میں مضمون آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جو چادر مبارک آپ نے اوڑھ رکھی تھی اسی کا ایک پلہ آپ نے اپنے سر پر لپیٹا، یوں کر کے. باقی چادر اوڑھ رکھی ہے، اس کا ایک حصہ ایسا لپیٹا، سر میں درد بہت تھا، اس کو باندھ کر مسجد میں تشریف لائے. ممبر پر تشریف فرما ہوئے، لوگ دیکھ دیکھ کے دوڑ دوڑ کے سب مسجد میں آ گئے، اکٹھے ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کچھ نصیحتیں فرمائی. ان میں یہ جملہ بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا آج کے بعد انصار کم ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے. آج کے بعد انصار کی تعداد گھٹے گی، کم ہوتی چلی جائے گی، لہذا تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ان میں جو لوگ نیکوکار ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا. اگر ان میں سے کسی سے بے اصولی ہو جائے تو درگزر کرنا. آج کے بعد انصار کم ہوں گے. اس میں لطیف اشارہ تھا کہ انصار جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ میری رخصتی کا وقت. کیوں؟ انصار ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے. جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اب مدد کر کے کوئی نیا انصاری تو بنے گا نہیں. اس طرح اشارہ فرما رہے ہیں آج کے بعد انصار گھٹے گے، کم ہوں گے، لہٰذا تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر آپ نے کچھ اور نصیحتیں فرمائی. اسی موقع پر یہ جملے ارشاد فرمائے انی ترکت فیکم امرین، لوگوں جا رہا ہوں، جیسا تم خیال کر رہے ہو ایسا ہو سکتا ہے اللہ کا بلاوا آ جائے، مجھے جانا پڑ جائے، لیکن میں تمہیں بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں. دو مضبوط سہارا، دو مضبوط ستون تمہیں دے کر جا رہا ہوں. اگر ان کو پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، لن تضلوا، اہل علم جانتے ہیں لن تاکید کے لیے آتا ہے، کسی قیمت پر ہر چیز تم گمراہ نہیں ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں، ایک وعدہ دے رہے ہیں کہ دو مضبوط چیز دے کر جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے کسی قیمت پر گمراہ نہیں ہو، تم راہیاب رہو گے، ہدایت پر رہو گے. کیا چیز ہے وہ دو؟ نمبر ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم، کتاب الہی تمہیں دے کر جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. لیکن قرآن کریم کو بغیر سنت رسول کے سمجھنا مشکل ہے، دشوار ہے. سنت رسول قرآن کریم کی شرح ہے، وضاحت ہے. اس لیے صاحب نے ارشاد فرمایا وہ سنت رسول. دوسری چیز اللہ کے رسول کی سنت چھوڑے جا رہا. اگر قرآن کو مضبوطی سے پکڑا رہو گے اور اس پر عمل کرو گے سنت کی روشنی کے ساتھ تو تمہیں کبھی گمراہی تمہارے سامنے نہیں ہے، تم راہ راست پر رہو گے اور گویا اپنے اصلی وطن پہنچ جاؤ گے. ہمارا اور آپ کا، تمام انسانوں کا اصلی وطن جنت ہے. اب واپسی کا راستہ چاہیے ہمیں، تو اس واپسی کا راستہ تمہیں کتاب الہی سے ملے گا اور اس کی وضاحت، اس کی روشنی تمہیں سنت رسول سے ملے گی. یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کتاب الہی کو بھی مضبوطی سے نہیں پکڑا اور سنت رسول کو بھی مضبوطی سے نہیں پکڑا. اب تو گمراہی ہماری گھیرے گی چاروں طرف سے، اور جب بے دینی آئے گی، گمراہی آئے گی، دین سے بے تعلقی پیدا ہوگی تو یاد رکھو زمین اور آسمان کے حالات تبدیل ہو جائیں گے. مسلمانوں سے سخت حالات آئیں گے، آج سے بھی سخت آئیں گے.
میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میرے سے بڑا منہ ہے، یہ اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک موٹا سا ایک اصول یاد رکھیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کے جو حالات ہیں وہ ہمارے اعمال سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے حالات اوپر جائیں گے، اعمال جیسے جائیں گے ویسے ہی فیصلے اتریں گے۔ ویسے ہی حدیث کی روشنی کیا ہے؟ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کا دور ہے اور حجاج اس وقت اس کا دندرا تھا، آپ سب جانتے ہیں، بڑا ظالم رہا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان بند رکھنی چاہیے ان کے بارے میں، لیکن شہرت یہی ہے کہ بڑے ظالم ہیں۔ 1,20,000 سن لو دھیان، 1,20,000 بے قصور لوگوں کو قتل کیا، مشکات کی روایت موجود ہے۔ جب 1,20,000 کو بے قصور قتل کر رہا ہے تو صحیح طور پر پھانسی دی اور جیل میں ڈالا، قتل کروا، وہ تو الگ ہے۔ بے قصور، بس اس کو ایک عادت سی پڑ گئی تھی، جب تک تڑپتی ہوئی لاش نہ دیکھ لے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اندازہ کرو کہ مسجد نبوی میں ایک شخص لیٹا ہوا تھا، حجاج خود اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور خنجر لے کر اس کو ذبح کرنا چاہا۔ اس پڑے ہوئے آدمی نے کہا، بھائی تم مجھے قتل کر رہے ہو، ذبح کر رہے ہو، میں نے کون سا قصور کیا ہے، کیا گناہ کیا ہے؟ کل قیامت میں جب تیرا حساب ہوگا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ویسے چلو مر جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، مجھے تو جواب دہ ہونا ہے، کیا جواب دے گا؟ تو حجاج نے تھوڑی دیر اپنا خنجر پیچھے ہٹایا اور تھوڑا سوچ کر کہنے لگا، اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیوں قتل کیا تھا تو یوں کہہ دوں گا مسجد میں سو رہا تھا اس لیے قتل کر دیا۔ تو مسجد میں سونا کون سا گناہ ہے؟ لیکن ایک اس کی جرت دیکھو، تو وہ کہہ رہا کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیوں قتل کیا تھا تو کہہ دوں گا مسجد میں سو رہا تھا اس لیے قتل کر دیا۔ اس طرح اس کو عادت پڑی ہوئی تھی خون کرنے کی، خون کرانے کی، قتل کرنے کی۔ ایسا ظالم آدمی گزرا ہے۔ تو حسن بصری علیہ الرحمہ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ حجاج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوس رہے ہیں، جیسے ہم اور آپ بیٹھے بیٹھے مودی کو، امت شاہ کو، فلاں کو کوس رہے ہیں آدمی کی فطرت ہے، تو ایسے حجاج کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ حضرت وہاں سے گزر رہے فرمایا اس طرح برا نہ کرو، حجاج کو، اپنے حاکم کو گالی مت دو، کیوں صاحب ظالم ہے، گناہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ فرمایا فإنه أثر أعمالكم، وہ تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ حجاج اگر تمہارے اوپر مسلط ہوا ہے وہ خود تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ پھر حضرت نے حدیث سنائی، ارشاد فرمایا کما تکونون یؤمر علیکم المقاصد الحسنہ، ایک کتاب ہے علامہ سخاوی، اس میں حدیث موجود ہے، کما تکونون یؤمر علیکم، جیسے تم رہو گے ویسے تمہارے اوپر حکام مسلط کیے جائیں گے۔ یہی تو روایت کی معنی چلی، اعمالکم عمالکم، اگر ان لفظوں میں یہ روایت نہیں ہے، روایت کی معنی ہے، الفاظ صحیح وہ ہے کما تکونون یؤمر علیکم، لیکن اس کے یہ مفہوم کی طرح ادا کیا گیا، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں، یعنی جیسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں بھیجو گے ویسے ہی فیصلے اتریں گے، ویسے ہی ہمارے سروں پر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ حجاج کو کوسنے سے کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا حدیث قدسی میں ہے کہ سارے بادشاہوں کی پیشانی میرے قبضے میں ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، سارے بادشاہوں کی پیشانیاں میرے قبضے میں ہیں، بادشاہوں کو برا نہ کہو، تم مجھ کو راضی کرو، سب کو سیدھا میں کر دوں۔ تو آج کے جو حالات ہیں ملک میں، ساری امت پریشان کی ہے، بے چین کی ہے، یاد کر رہا ہوں کہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے کتاب الہی کو اور سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے، اور جنہوں نے پکڑا ہے انہوں نے بھی کمزوری کے ساتھ پکڑا ہے، جنہوں نے پکڑا ہے، جن کو ہم دیندار سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی کمزوری کے ساتھ پکڑا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک دین کو سمجھائی نہیں، دین کہتے ہیں، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب رونا رو رہے تھے، اصل تو یہ کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ معاف کیجیے مجھے، ایک آدمی نماز پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، 3-4 مہینے بڑا پابندی سے لگا رہا ہے، تو ابھی وہ دیندار نہیں بنا ہے، دین کے ایک شعبے پر عمل کرتا ہے، دین کے حصے ہیں،
شرح تو کروں گا بہت دور دور چلی جائے گی بات. موٹا موٹا سمجھو. ایک حصہ عقائد کا ہے، عقیدے درست ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، با اختیار ہے، یہ عقیدہ کہلاتے ہیں. محمد رسول اللہ آپ کے آخری نبی ہیں، بہت سے پیغمبر آئے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ سب عقائد کہلاتے ہیں. اچھی بری تقدیر ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ عقائد. ان سب کا درست ہونا دین کا ایک حصہ ہے. نمبر 2 عبادات. جب ہم نماز کہیں، روزہ کہیں، زکوٰۃ کہیں، حج کہیں، تلاوت، تسبیح، چلے 4 مہینے خانقاہوں میں وقت لگانا اور اہل اللہ کی صحبت میں رہنا، یہ سب عبادات کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ دین کا ہے. اب اگر کوئی آدمی نماز کا بڑا پابند ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ تلاوت بہت اہتمام سے کرتا ہے، مسجد میں کافی وقت لگاتا ہے، تو دین کا ایک حصہ بھی اس نے لیا ہے، ایک حصے پر عمل کر رہا ہے. ابھی اور 3 حصے بچے ہیں. عقائد کی درستگی کے بعد عقیدے درست ہو گئے، صحیح تعلیم ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے، تو مومن ہے. لیکن اب 4 حصے اور بچے ہیں. نمبر 1 عبادت. ہم لوگوں کو دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں کسی آدمی کو نماز میں آنا جانا شروع، فلاں آدمی بڑا دیندار ہے. نہیں، فلاں آدمی نمازی ہے، دیندار بھی ہے. فلاں آدمی قرآن بہت پڑھتا ہے، ہاں ماشاء اللہ قاری صاحب ہے، قراءت بہت اچھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا بڑا اہتمام ہے. یوں کہیں گے اس کو دیندار نہیں کہیں گے. دیندار کب ہوگا؟ آگے سنو عبادات کے بعد معاملات درست ہوں، معاشرت ٹھیک ہو، اخلاق بھی اچھے ہوں. یہ 3 اور عبادات 4 یہ سب مل کر مکمل ہوئے، اب بہت دیندار. نماز کا، چلے کا، 4 مہینے کا بڑا پابند، معاملات یعنی خریدنا، بیچنا، ربا کرنا، مانگی ہوئی چیز واپس لوٹانا، یہ سب معاملات کہلاتے ہیں. اگر یہ درست نہیں ہے، سن لو اچھی طرح، چاہے کتنے وہ حج کر رہا ہو، جتنا بڑا علامہ ہو، جتنے خانقاہوں میں رہتا ہو، کتنے ہی پچھلے 4 مہینے لگاتا ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر شادی کی موجودگی میں ہمت کر کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم دیندار نہیں ہے، دیندار نہیں ہے. اگر معاملات خراب، شکل کاٹتا ہے، غلط لینا دینا بیچتا ہے، سامان میں کوئی عیب ہے اس کو چھپا دیتا ہے اور چپکا دیتا ہے چیز کو، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹٹلو کاٹ دے گا، آج بہت چالاک آدمی، ٹٹلو نہیں کاٹا اس نے، اپنا دین برباد کر دیا. یہی ہوشیاری کرتے ہیں مسلمان. اپنے سامان کوئی موٹر سائیکل بیچ رہا ہے، کوئی بھینس بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس میں کوئی عیب ہے. اب سامنے والا جب گراہک تمہارے پاس آیا تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اس عیب کو کھولو. نہیں اس میں یہ ایسا اس لیے بیچ رہا ہوں، تمہیں اچھا لگے لے لو. اگر جھوٹ بول کر اس عیب کو چھپا دیا اور سامنے والے کو تم نے دھوکہ دے دیا، اللہ کی قسم تم دیندار نہیں. دینداری کی بات کر رہے ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فہرست میں سے اس کو باہر کر دیا. حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی منڈی میں تشریف لے گئے، جہاں تجارت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، منڈی میں تشریف لے گئے. ایک ڈھیری لگی ہوئی تھی، جیسے اناج کی ڈھیری لگی رہتی ہے، کھجور کی ڈھیری ہے، جو کی ڈھیری، ایسی ڈھیری لگی ہوئی. ایک ڈھیری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ ڈالا، اندر بھیگا ہوا اناج تھا اور اوپر سوکھا ہوا، اوپر سوکھا ہوا جیسے ہم کرتے چالاک، اوپر سوکھی سوکھی سردور تھی، بھیتر گری پڑی. اس طرح اس نے بھی ہوشیاری کی. آپ نے یوں ہاتھ ڈالا تو بھیگا ہوا جس کو میواتی کہتے ہیں، بھیگا ہوا اناج ہاتھ میں آیا. آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ اوپر سوکھا ہے، اندر سے گیلا ہے. اتنا عرض کیا، اللہ نبی بارش ہو گئی، اصابت السماء، بارش ہو گئی، اس میں بھیگ گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ بھیگ گیا تھا تو یہ بھیگا ہوا اوپر کیوں نہیں ہے؟ یہ دھوکہ کیوں دیا کہ سوکھا اوپر ڈال دیا تم نے؟ پھر یہ ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دہی کرتا ہے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. یہ وہ پہلی سے بات کرتے ہیں، وہ اسلامی تہذیب پر نہیں، وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں، وہ محمد رسول اللہ کی الہی شریعت پر نہیں. فلیس منا بڑا خطرناک جملہ ہے. ایک طرف تو آپ خوش ہو کر کسی کو کہتے ہیں سلمان منا، سلمان ہم میں سے، سعد بن وقاص منا، سعد ابن وقاص، سعد ابن ابی وقاص ہم میں سے. اپنائیت کا اظہار ہے. اور جن سے آپ ناراض ہونا کیا فرمانا نہیں سمجھنا،
اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ باہر میں جائے کہیں بھی جائے، کتنی بڑی بڑی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو خرید فروخت میں دھوکہ دہی کرتا ہے فلیس منا من غش، وہ پھر روایت من غشنا، جو ہمیں دھوکہ دیتا وہ ہمیں سے۔ اب جب وہ تہجد گزار ہو، اوابین کا اہتمام کر رہا ہو، خانقاہوں میں آ رہا ہو جا رہا ہو، 4 مہینے لگا رہا ہو، تلاوت کا اہتمام کر رہا ہو، لیکن معاملہ خراب ہے، لینا دینا درست نہیں ہے، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ ہماری فہرست سے باہر ہے، ابھی دینداری کا سکہ اس کو نہیں ملے گا، دینداری کا سرٹیفکیٹ نہیں مل گا۔ ہاں نمازی کہہ سکتے ہو، حاجی صاحب کہہ سکتے ہو، اور اگر وہ جماعت میں وقت لگا رہا ہے تو تبلیغی کہہ سکتے ہو، مبلغ صاحب کہہ سکتے ہو، لیکن دیندار نہیں کہو گے۔ حضرت بیٹھے ہوئے سب جانتے ہیں دیندار فارسی کا لفظ ہے، دین رکھنے والا، پورا دین اس کی طبیعت میں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہے معاملات، آگے بڑھو معاشرہ، آپس میں جو رہن سہن ہے، ہم کسی پڑوس میں رہتے ہیں، کوئی ہماری پڑوس میں رہتا ہے، کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی ہماری بہن ہے، کوئی ہمارا باپ ہے، یہ رشتے ناطے جو آپس میں ہیں، ان کو ٹھیک طرح نبھانا یہ بھی فرض ہے، ایسے ہی جیسے نماز ہوتا ہے۔ اب نماز کا بڑا اہتمام، ماں باپ ناراض بیٹھے ہوئے، بھائی کا دل توڑ رکھا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا رکھی ہے، پڑوسی ہم سے پریشان ہے، تو ایسی نمازوں سے، صرف ایسی نمازوں سے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ معاشرہ ٹھیک ہو، رہن سہن درست ہو، آپ کا اخلاق بہتر ہوں آپ کے، اب بن رہے آپ دیندار، یہ سارے درجے آپ مکمل کریں گے، اخلاق بھی اچھے، معاشرت بھی اچھی، معاملات بھی بہتر، عقائد بھی ٹھیک، عبادات کا بھی اہتمام، اب سب مل کر بنی دینداری۔ اب بنے آپ دیندار، ابھی تو صرف ایک چیز کا اہتمام کر رہے ہیں آپ، نماز کا، روزے کا، تسبیح کا، ذکر کا، 4 مہینوں کا، یہ تو صرف ایک چیز ہے، عبادات ایک چیز ہے، اس کا دوسرا رخ بھی ہے، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاق بھی، یہ سب دین کے مطابق ہو جائیں، قرآن کے مطابق ہو جائیں، اب ہمیں ملے گا سرٹیفکیٹ دینداری۔ معمولی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بھی موجود ہیں، اچانک آپ فرمانا ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 قسمیں کھائی پیغمبر نے، آپ تو بالکل قسم نہ کھاتے، تب بھی آپ کی بات جو ہے اللہ کی بات، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اگر تو وہ محمد رسول اللہ کے خلق سے نکل رہا ہے، لیکن وہ بات اللہ کی ہوتی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اگر ایک بھی قسم آپ نے نہ کھائی ہو تو اللہ کی بات نہیں، لیکن 3 قسمیں اٹھائی، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں، اللہ کی قسم اس کے پاس ایمان نہیں، 3 قسمیں۔ صحابہ گھبرا گئے، کیا بات ہے، 3 قسمیں، کہنے لگے اللہ نبی کون ایسا بدقسمت ہے جس کے لیے آپ 3 قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، کون ہے؟ بہت عجیب سی بات ارشاد فرمائی، حیرانی ہوتی ہے، یوں نہیں فرمایا جو زنا کرے وہ اللہ کی قسم مومن نہیں، جو شراب پیے تو اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، جو قتل کر دے تو اللہ کی قسم مومن نہیں، یہ چیز نہیں، کیا ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم مومن نہیں وہ شخص جس کی بد اخلاقیوں سے اس کا پڑوسی مأمون نہ ہو، پریشان رہتا ہو پڑوسی، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ اب تو وہ حاجی صاحب ہے، چاہے وہ حضرت جی صاحب ہے، چاہے وہ مبلغ صاحب ہے، چاہے وہ ذاکر صاحب ہے، قرآن پڑھنے والا صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، دھوکے میں ہوں، میں دیندار ہوں، اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں اللہ کی قسم ابھی تو ایمان بھی پورا نہیں، اگر پڑوسی پریشان ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، شاید پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا، کثرت عبادت سے، کثرت تسبیحات سے جنت ملنے والی نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی سے جنت ملے، یاد کر لینا چاہیے۔ بار بار سناتے رہتا ہوں یہ روایت اپنی اصلاح کے لیے، آپ لوگوں کے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک عورت کا تذکرہ ہوا، ظاہر بات ہے وہ صحابیہ ہے، حضور کی زندگی میں حضور ایک عورت کا تذکرہ ہوا ہے، کیا کہا جا رہا ان فلانۃ تذکر من کثرۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، اے اللہ نبی محلے میں ایک عورت ہے جس کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے، نماز بہت پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، روزے بھی خوب رکھتی ہے، یہ نیکیاں تو ہیں جن کو ہم عبادت سمجھتے ہیں،
جن کو ہم کر کے دیندار اپنا آپ کو سمجھتے ہیں، وہی تو بات ہے۔ اے اللہ کے نبی، ایک عورت ہے، اس کی نمازوں کا، صدقہ خیرات کا، روزوں کا بڑا چرچا ہے لوگوں میں، بہت نوافل پڑھتی ہے، بہت اہتمام کرتی ہے۔ اب سنو جملہ آگے، وَلَكِنَّهَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا۔ لیکن اے اللہ کے نبی، میرے واقعی کہہ دیجیے، اپر اللہ کے نبی، زبان بڑی کڑوی ہے، اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے۔ نمازوں کو ٹھکانے میں بہت نماز پڑھتی ہے، روزے بہت ہیں، خیرات بہت ہے، بھلائیاں خوب ہیں، لیکن زبان ٹھیک نہیں ہے، اس کا پڑوسی پریشان رہتا ہے، تنگ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انہا فی النار، اللہ کی قسم، بے شک لفظ انہا آیا تاکیداً، یقیناً وہ دوزخ میں۔ جس عبادات کو کر کے ہم دھوکہ کھا رہے ہیں، بہت نماز، بہت روزے، بہت تسبیحات، ان کو کر کے ہم دھوکہ کھاتے ہیں، دیندار بن گئے، لیکن معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، پڑوسی پریشان ہے، تو اللہ کے نبی تو تاکید سے فرما رہے ہیں انہا حسب مشبہ بالفعل لا کر یقیناً وہ جہنمی ہے۔ دوسری عورت کا تذکرہ ہے، ان فلانۃ تذکر من قلۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ۔ اللہ کے نبی، ایک اور دوسری صحابیہ ہے، ایک دوسری اور ایمان والی عورت ہے، جس کی نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کی قلت کا چرچا ہوتا ہے، بہت زیادہ نماز نہیں پڑھتی، بہت زیادہ نہیں پڑھتی، مطلب یہ ہے فرض پڑھتی ہے، نوافل کا بہت اہتمام ہے، سب اوابین بھی اور اشراق بھی، تہجد بھی، ان چیزوں کا اہتمام بھی، فرض نماز پڑھ لیتی ہے۔ ایسے ہی روزے بہت کم رکھتی ہے، یعنی رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، فرض ہے، باقی 11 مہینے کوئی نفل روزہ نہیں رکھتی۔ زکوٰۃ ادا کرتی ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کا اہتمام نہیں، یعنی فرائض اور واجبات کا اہتمام ہے، نوافل کا بہت اہتمام نہیں۔ ایسے ایک عورت کے بارے میں چرچا ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی پڑوسی بہت خوش ہیں اس سے، یہ بھی بتائیں، لیکن زبان اس کی بڑی میٹھی، پڑوسی اس کے خوش ہیں، فرمایا انہا فی الجنہ، یقیناً وہ عورت جنتی ہے۔ اور تم دھوکہ کھا رہے ہو، اوابین پڑھ کے، اب ہم اوابین پڑھتے ہیں، اب ہمارے برابر کے دیندار تھوڑی ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر پوری زندگی ایک دن بھی آپ نے اوابین نہیں پڑھی تو اللہ آپ سے سوال نہیں قابل موجود نفل ہے، پڑھو تو واہ واہ، نور علی نور، آپ کا بھلا ہوگا، درجات بلند ہوں گے، لیکن محفوظ نہیں۔ اگر آپ اوابین نہیں پڑھ رہے ہیں، تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، اشراق نہیں پڑھ رہے ہیں، تو محفوظ نہیں ہے آپ، یعنی آپ کی گرفت نہیں ہوگی، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ پڑھو گے تو انعام ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، درجات بلند ہوں گے، خوبی کی بات ہے۔ لیکن اگر نہیں پڑھ رہے ہو تو اللہ کے یہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ اوابین کیوں نہیں پڑھتے تھے، 12 تسبیح کیوں نہیں کرتے تھے، کبھی سوال نہیں ہوگا۔ کرتے تھے تو یہ روزہ، اوابین پڑھتے تھے پکڑو یہ اجر و ثواب، نہیں تھی تو اجر و ثواب نہیں مل رہا، پکڑ بھی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، معاملات تمہارے گندے ہیں، پکڑ ہو جائے۔ اب سمجھداری کیا ہے کہ چاہے آدمی نوافل کم کرے لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، معاملات کو درست، معاشرت درست، اخلاق اچھے، بھائی چارہ، ہمدردی یہ عام ہونی چاہیے، تو تم دے گا۔ جب تم ہمدردی سے پیش آؤ گے لوگوں کے ساتھ، اخلاق سے پیش آؤ گے، تو زمین پر تمہاری تعریف پھیلے گی، پڑوسی بھی، دوسرے مسلمان بھی، رشتہ دار بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی تمہاری بھلائی کی تعریف کرے گا، فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، بڑا دیندار ہے، فلاں یوں ہے یوں ہے، یہ تعریف کرے گی۔ اب سنو، اگر روئے زمین پر اللہ کے بندے کسی کی تعریف شروع کر دیں کہ وہ اچھا ہے، وہ بھلا ہے، دیندار ہے، تو اللہ کی قسم وہ اللہ کے یہاں بھی اچھا ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض کی حدیث کا جملہ پڑھ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ایک جنازہ لے جایا جا رہا، 4 پائے لے جاتے ہیں لوگ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا بہت اچھا آدمی ہے۔ آپ نے نہیں پوچھا کیا اچھائی ہے، تو کیا بھلائی دیکھی اس میں، کون سی تہجدیں پڑھتا تھا، کیا کچھ نہیں پوچھا، اس بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا بڑا اچھا آدمی۔ آپ نے فرمایا وجہ یعنی اللہ کی طرف سے رحمت، مغفرت، جنت واجب ہوگی، کوئی بھی فائدہ نکالا جا سکتا، وجبت الجنت وجبت الرحمت،
معززین مختلف توجہ